السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 147 سے 150 تک کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ہمارے حبیب، پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ٹلتا۔ جنہوں نے شرک کیا وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے، نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم کسی شے کو حرام قرار دیتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یہاں تک کہ انہیں ہمارے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے جو ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہو اور محض قیاس آرائی سے کام لیتے ہو۔ آپ کہہ دیں کہ صرف اللہ ہے جس کی حجت پوری ہو کر رہتی ہے، ورنہ وہ چاہتا تو تم سب کی ہدایت کر دیتا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ لاؤ اپنے ان گواہوں کو جو یہ شہادت دے سکیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ ایسی کوئی گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے گا، اور ایسے لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کیجیے گا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم نے گزشتہ ہفتے بلکہ 3 آیتوں کی تلاوت کی تھی، اس میں صرف ایک آیت ہم پڑھ سکے تھے، آیت نمبر 145۔ تو آج ہم کوشش کریں گے جلدی جلدی جن آیتوں کو ہم نے آج پڑھا ہے ان پر گفتگو ہو جائے، لیکن گزشتہ ہفتے جو آیت رہ گئی تھی تھوڑی سی گفتگو اس پر بھی ہو جانا ضروری ہے۔ آیت نمبر 146۔ تو اس سے پہلے کی آیت میں جو بات شروع ہوئی تھی اس بات سے کہ تم جن باتوں کو حرام قرار دیتے ہو، جن چیزوں کو تم حرام قرار دیتے ہو، تو اللہ نے کہا ان سے کہو کہ میں نے تو کہیں بھی نہیں پایا ان احکام الہی میں جو مجھ پر نازل ہوئی ہیں، یعنی وحی الہی جو مجھ پر نازل ہوتی ہے قرآن، اس میں تو کہیں وہ
جانور جو تم نے کہے ہیں کہ حرام ہیں مجھ کو تو نہیں ملتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اگر حرام ہو تو صرف وحی الہی کے ذریعے سے حرام ہو سکتی ہے، اور جو اللہ نے وحی نازل کی ہے صوتی قرآن، اللہ کا کلام ہے، اس میں کہیں پر بھی ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا گیا ہے، الا ان یکون دما الا ان یکون میتۃ، علاوہ یہ وہ 4 چیزیں جس کا ذکر کیا گیا، اور اس میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہاں 4 کی حرمت کا ذکر حصر کی دلیل نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہی 4 چیزیں حرام ہیں، اس لیے کہ اور بھی چیزیں اس کے علاوہ حرام ہیں، تو اگر اس کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جائز ہیں، بلکہ یہاں ان حیوانوں کا ذکر کیا گیا کہ جنہیں وہ حلال قرار دیتے تھے اور جو ان کے یہاں رائج تھے اور وہ استعمال کرتے تھے، تو اللہ نے خاص طور پر ان 4 جانوروں کا ذکر کیا کہ جو حرام ہیں، 4 چیزوں کا ذکر کیا جس میں خون بھی ہے کہ جو حرام ہے۔ اس کے بعد پھر اجازت دی کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے واقعاً اور غیر باغن ولا عادن، اور اس میں بغاوت شامل نہ ہو اور حد سے تجاوز نہیں کر رہا ہو، تو پھر اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ 2 لفظ اس لیے استعمال کیے، بغاوت اور باغن و عادن، غالباً اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کوئی حرام کام انجام دینے کی۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ نے یہ حرام کیا ہے لیکن میں تو اس کو حرام نہیں سمجھتا، کیا ہوگا اللہ نے حرام؟ جیسے آج کل بھی بہت سے لوگ بہت سے گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر کے کہتے ہیں یہ یہاں نہیں ہو سکتا، اس پر عمل یہاں نہیں ہو سکتا، اللہ نے کیا ہوگا حرام، لیکن یہ ہم یہاں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ اسلام جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہے، ہندوستان کے لیے ہے، امریکہ کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ لوگوں کے یہاں ملتا ہے، اور نعوذ باللہ اگر گناہ انسان سے ہو جائے تو اس کا جسٹیفیکیشن پیش کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور یہ کہنا کہ یہ تو یہاں کے لیے نہیں ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کو وہ محدود کر رہے ہیں، اور گویا کہ علم الہی کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بھئی کبھی کچھ لوگ امریکہ میں بھی آ کے بس جائیں گے، یا اسلام جو ہے صرف اس ایریے کے لیے تھا، اسلام پوری زمین کے لیے نہیں ہے، حالانکہ اسلام پورے عالمین کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو بغاوت کی شکل پیدا ہو جاتی ہے اس جگہ جہاں انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے حرام تو کیا ہے لیکن میں تو نہیں مانتا، تو میں تو نہیں مانتا، یہ بغاوت ہو گئی۔ اور ایک یہ کہ نہیں حرام کیا ہے، میں مانتا ہوں کہ حرام ہے پھر بھی میں کر رہا ہوں۔ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، وہ پہلی کیٹیگری میں کم لوگ آتے ہیں، لیکن اس کیٹیگری میں دوسری میں کافی لوگ آتے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ حرام ہے، مان رہے ہیں، اس میں کوئی ضد نہیں ہے کہ حرام نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں حرام ہے مگر ہم کر رہے ہیں، اس کام کو انجام دے رہے ہیں، جو بھی وجہ ہے جو بھی ریزن ہے، لیکن ہم تو اس کو کہتے ہیں عادن، یعنی کہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، حد معلوم ہے ان حدوں کو پار کر رہے ہیں۔ یہ 2 صورتیں ہو سکتی تھیں، ان دونوں صورتوں کا ذکر کیا کہ اگر یہ 2 صورتیں نہیں ہیں اس حرام چیزوں کے کھانے میں، اور مضطر ہے، واقعی مجبور ہے، اور یہ 2 صورتیں نہیں ہیں، تو پھر ہم اس کی حرمت کو ساقط کرتے ہیں، اور یہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ان ربک غفور رحیم، اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ غفور اور رحیم دونوں کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ غفور کا مطلب ہے بخش دینے والا، اور غفور کے اگر لفظی مفہوم کو لیں تو چھپا دینے والا۔ تو اگر تم کسی مجبوری کی وجہ سے مردار کھا بھی رہے ہو تو اللہ تمہاری اس مجبوری کو چھپا دے گا، یعنی تمہاری عزت باقی رہے گی معاشرے میں۔ اور رحیم ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ایک حرام چیز کو مجبوری میں تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ تو غفور و رحیم کا کمبینیشن یہاں پر اس اعتبار سے بڑا دلچسپ ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اس کے بعد ہم نے یہودیوں کے لیے ہر اس جانور کو حرام قرار دیا کہ جس کے ناخون ہوتے ہیں۔ ظفر ناخون، یہ ناخن جو ہیں وَمِنَ الْبَقَرِ، کس ٹائپ کے ناخن، یعنی کہ ان کے ناخن کیسے ہوتے ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ سم ہیں، وہ کھر ہیں جانوروں کے کہ جو شگافتہ نہ ہوں، درمیان سے پورے ہوں، ایسے جانوروں کو، جیسے اونٹ کا، گھوڑے کا
سم جو ہے وہ بیچ میں سے کٹا ہوا نہیں ہوتا، شگافتہ نہیں ہوتا، اس میں فاصلہ نہیں ہوتا، تو ایسے جانوروں کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا ان کے لیے۔ اور وہ جانور جن کے ناخن ہوتے ہیں اور وہ جیسے بعض پرندے کہ ان کے ناخن ہوتے ہیں، کھر نہیں ہوتے، یعنی کہ ان کے سم نہیں ہوتے لیکن ناخن ہوتے ہیں، تو یہ لفظ ناخن اس کے اوپر بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو ان کو بھی اللہ نے ان کے لیے حرام قرار دیا۔ کس کے لیے؟ یہودیوں، الذین ہادو، ان لوگوں کے لیے جو کہ یہودی ہیں۔ اب یہ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک بات یہ آتی ہے کہ بات مشرکوں سے ہو رہی ہے اور اچانک یہ یہودیوں کا ذکر کہاں سے آ گیا کہ ہم نے ان پر یہ حرام کیا تھا؟ بات ہو رہی ہے مشرکین سے، اور بات ہو رہی ہے مکے میں، اور مکے میں ابھی اسلام کا کوئی مقابلہ، مسلمانوں کا کوئی مقابلہ یہودیوں سے نہیں ہوا ہے۔ یہودیوں سے جو انکاؤنٹر ہوگا وہ ہوگا جا کر مدینے میں، اور ابھی بات ہو رہی ہے مکے میں، تو یہ اچانک یہ ذکر کہاں سے آ گیا؟ اس کی کیا مناسبت ہے؟ جبکہ سورہ بھی ایک ساتھ نازل ہوا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی اور آیت تب نازل ہوئی تھی، بلکہ سب ایک ساتھ نازل ہوئی، تو یہاں پر اس کا ذکر کا کیا مقصد ہے؟ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ بات مشرکین سے تھی، اور عام طور پر مشرکین کبھی جب بات کرتے تھے تو یہودیوں کا بھی حوالہ دیا کرتے تھے کہ بھئی وہ تو یہ کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں تو یہ ہے، انہوں نے تو یہ کہا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسرے یہ کہ معاشرے میں بہرحال ان کا ایک وجود تھا اس زمانے میں، ایک گروپ تھا، وہ بھی ایک گروہ تھا یہودیوں کا، اور اس کا ذکر مشرکین کے درمیان بھی ہوتا تھا۔ اور چونکہ یہ سب کے سب مشرکین، یعنی تین وہاں پر گروہ تھے، مشرکین، یہود اور نصارہ، یہ تینوں کے تینوں کہیں جا کر اپنے آپ کو ملاتے تھے تو حضرت ابراہیم سے ملاتے تھے، تو سب کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم تھے، تو اس طرح ایک دوسرے کا حوالہ بھی وہ دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم جن چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہو وہ چیزیں تو ان پر بھی حرام نہیں تھیں جن کے لیے ہم نے حلال چیزیں بھی حرام کر دی تھیں، یعنی یہودی۔ یعنی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ جو یہودی ہیں وہ بھی وہ نہیں کہتے جو تم کہہ رہے ہو، حالانکہ ان کے یہاں بھی جو چیزیں ہم آج اسلام میں حلال کہہ رہے ہیں وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی تھیں۔ پھر اس کا ذکر کیا؟ تو اس حوالے سے یہ بات ان سے کہی گئی۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بھیڑ کی چربی کو ہم نے ان کے لیے حرام قرار دیا تھا۔ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، علاوہ اس کے کہ جو ان کے پشت پہ لگا رہ جائے یا اتڑیوں پر اور ہڈی سے ملی ہوئی جو بھی چربی ہے وہ کھا سکتے تھے، لیکن باقی جو چربی ہوتی تھی اس کو ہم نے ان کے لیے حرام کر دیا تھا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ جو ہم نے ایسا کیا تو یہ ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، جو وہ لوگ اور ان کے ظلم کی، اصل میں بغی بمعنی ظلم ہے، تو ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے اس کو حرام قرار دیا تھا ان کے اوپر، یعنی یہ سزا کے طور پر حرمت تھی۔ اب دیکھیں اس کا مطلب یہ کہ حرمت جو ہے وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک حرمت رحمت الہی کی بنا پر، رحمت کا نتیجہ ہے، اور ایک حرمت غضب کا نتیجہ ہے۔ وہ حرمت جو احکام شریعت میں مسلمانوں کے لیے ہے وہ رحمت الہی کا نتیجہ ہے، یعنی جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے نہ کرنے میں، ہمارا نقصان تھا کرنے میں، اس لیے اللہ نے کہا اس کو مت کرو۔ جو چیز واجب قرار دی ہے اس میں فائدہ ہے، جو چیز مستحب ہے اس میں فائدہ ہے، جو چیز مکروہ ہے اس میں نقصان ہے، تو جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان کو منع کر دیا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب یہاں ان سے کہا کہ نہیں، ہم نے ان کے اوپر جو چیزیں حرام کی ہیں یہ بطور سزا کی ہیں۔ اب جب بطور سزا کی ہیں اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس میں نقصان ہوگا کچھ،
ان کو نقصان تھا اس کے کھانے میں، نہیں، ہو سکتا ہے ان کو فائدہ ہو اس کے کھانے میں، پھر بھی ہم نے ان کو منع کر دیا کہ مت کھاؤ. یعنی حلال چیز کو ان کے لیے حرام کیا، بطور سزا حرام کیا، نہ کہ مصلحت ان کی مصلحت کی بنا پر. باقی جو حرمتیں ہیں وہ ہماری مصلحت میں ہیں، جو بھی وجوب ہیں، جو بھی احکام شریعت ہیں، اس میں ہماری مصلحت ہے، اس میں سزا. اسی سے ایک دلچسپ ایک عنوان یہاں سے کسی نے یہ ایک صاحب ہیں، ایک عالم ہیں یا اسکالر ہیں، جو بھی ہیں، ان کا ایک خیال ہے، ایک تصور ہے. انہوں نے یہاں پر یہ پیش کیا کہ، اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ افراد ہیں، لیکن باہر کے ممکن ہے، قابل غور ہے، اس پر توجہ ہو سکتی ہے، مگر اس پر ریسرچ کی ضرورت ہے مزید. پوائنٹ صحیح ہے. وہ یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اینیمل فیٹ جو ہے وہ نقصان دہ ہے، بالکل نقصان دہ نہیں ہونا چاہیے. انسانی صحت کے لیے اینیمل فیٹ نقصان دہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ حلال ہے کھانا، اور اس کی حرمت بطور سزا تھی. اگر بطور سزا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نقصان دہ نہیں ہے، ورنہ نقصان دہ چیز کو حرام قرار دینا تو رحمت الہی ہے. چنانچہ کچھ جدید سائنٹیفک ریسرچ بھی اس پر آ رہی ہیں کہ اینیمل فیٹ نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے کہ فیٹ جو ہے وہ اچھا اور برا دونوں ہوتے ہیں، لیکن اس کو مشہور کر دیا گیا. اب کس نے مشہور کیا، کیا ہوا، کیسے ہوا؟ خیر، ایکسیس تو ہر چیز کا نقصان دہ ہے. بہت اچھی چیز بھی، آپ پانی بھی بہت ایکسیس سے پی لیں تو وہ بھی نقصان دہ. ایکسیس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن جتنا ضروری ہے اتنا کھانا بھی بالکل اس کو ممنوع قرار دے دے گا، بالکل اینیمل فیٹ کا سوچو بھی نہیں. تو جو چیزیں شریعت نے حرام نہیں کی ہیں وہ یقیناً نقصان دہ نہیں ہیں. ہاں، ان کا ایکسیس نقصان دہ ہے. آپ اپنی غذا میں جو بھی چیز کھاتے ہیں اس کو اگر آپ اعتدال سے کھاتے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اعتدال سے پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے، حد سے تجاوز تو ہر جگہ نقصان دہ ہے. تو یہ ایک بات تھی درمیان میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اس پہ اگر ریسرچ کی جائے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے معاملہ. اب یہ کیا ان کا ظلم کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس تشریحات میں جائیں گے تو وقت گزر جائے گا، ہمارے پاس بڑا مختصر وقت ہوتا ہے. دل چاہتا ہے کہ مزید اور تفصیلات میں جائیں. آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہوں گے اور آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ ذرا اس پر اور گفتگو ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ذرا جلدی آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور جو حضرات ماشاءاللہ مطالعہ کر کے آتے ہیں اور بعد میں بھی مطالعہ کرتے ہیں انہیں زیادہ لطف آتا ہے درس کا. درس سے پہلے بھی ان آیات کا مطالعہ کر لیا کریں جن پر گفتگو ہونے والی ہے، اور درس کے بعد بھی ان کو ایک نظر دیکھ لیا کریں. اور جو بھی آپ کے پاس تفسیریں اویلیبل ہیں ان پر بھی ایک نظر آپ ڈال سکتے ہیں. تو ان مظالم کا ذکر کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم صرف ایک آیت پڑھ دیتے ہیں اور اس کا حوالہ دے دیتے ہیں آپ کے سامنے، اور اتنا ہی کافی ہے. آپ جا کر اس میں مزید اس کی تشریحات خود آپ دیکھ سکتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 160 میں 160 میں کہا گیا ہے کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. یہودیوں نے جو ظلم کیے تھے، ان مظالم کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں حرام کر دیں. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. ان کے مظالم کیا تھے؟ یہ تھا کہ وہ اللہ کے راستے تک لوگوں کو پہنچنے سے روکتے تھے، یعنی حق تک نہیں آنے دیتے تھے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا. سود کھاتے تھے بہت. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. جبکہ ان کو منع کیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. اور لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھا لیا کرتے تھے. یہ چند مظالم، اس طرح کے بہت سے ظلم ہیں جو ان لوگوں نے انجام دیے، جس کی وجہ سے اللہ نے مختلف ان کو سزائیں دیں. ان میں سے یہاں پر ایک سزا کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے ان کے لیے
یہ گوشت اور یہ چربی ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ ایک اور قول ہے جو علی ابن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، وہی کہتے ہیں کہ ان کا ظلم یہ تھا کہ ان کے جو بادشاہ تھے، بنی اسرائیل کے بادشاہ، انہوں نے غریب عوام کے لیے پرندوں کا گوشت اور جانوروں کی چربی ممنوع قرار دی تھی کہ تم یہ نہیں کھا سکتے، یہ جو ہے یہ رویل غذا ہے، صرف رویل فیملی کے لوگ کھا سکتے ہیں، یہ تم لوگ عوام لوگ نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ نے پھر اس کو ان کے لیے حرام قرار دیا، اور چونکہ ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ رویل فیملی کے ساتھ یہ وہ لوگ لگے رہتے تھے جو خود کو تورات کا عالم قرار دیتے تھے، تو وہ اپنے آپ کو علماء کہتے تھے، یہ لوگ بھی ساتھ میں لگے رہتے تھے بادشاہوں کے۔ آج تک بھی یہی عادت ہے کہ حکومتوں کا ساتھ دیتے ہیں، بادشاہوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ایسے علماء، ظاہر سی بات ہے وہ مسلمانوں میں بھی ہیں اس طرح کے علماء جو ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے ظلم کے جسٹیفیکیشن کے لیے قرآنی آیات بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ آج بھی ہیں، اسی طرح اس دور میں بھی تھے، تو ان کے لیے سب کے لیے پھر اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ یہ بھی ایک قول تھا۔ اس کے بعد کی آیت ہے، یہاں تک بات جو ہے تمام ہوئی۔ اب وہ آیت جو ہم نے پڑھی، وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، ظاہر ہے کہ بات یہاں تمام ہو رہی ہے۔ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، ہم بہرحال سچے ہیں اور صادق ہیں، ہم نے جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ کیا ہے بالکل درست ہے اور صحیح ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو اے ہمارے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ ہمارا رب جو ہے، تمہارا رب جو ہے وہ بڑے وسیع رحمت والا ہے۔ جھٹلائیں، اگر وہ جھٹلائیں تو یہ ہے قرآن کی اپروچ، یہ ہے قرآن کا انداز۔ ایسے لوگ بھی جو خاتم النبیین کو، اللہ کے نبی کو جھٹلائیں اور ایسی واضح باتوں پر جھٹلائیں، تو بھی براہ راست ان سے یہ نہ کہہ دو کہ تم جہنم میں جاؤ۔ دیکھیں انداز اور طریقہ قرآن کا، یہ پیسفل طریقہ ہے، یہ ایکیڈیمک اسٹائل ہے کہ اگر وہ نہیں مانتے علمی دلائل کو اور تمہاری باتوں کو تسلیم نہیں کرتے اور تمہیں جھٹلاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر نیکسٹ اپروچ ان سے یہ ہے کہ انہیں امید دلاؤ رحمت پروردگار کی، اور یہ کہو کہ ٹھیک ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کبھی تمہاری سمجھ میں آ جائے، اللہ کی رحمت بہت واسع ہے، اگر تم کبھی بھی توبہ کر کے واپس آ جاؤ اور مان لو تو پروردگار کی رحمت جو ہے بڑی وسیع ہے، تم کو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ غور کرو اور فکر کرو اور سوچو اور دیکھو، جب بھی موقع ملے توبہ کر لو، توبہ کرو گے تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ بات ہو گئی۔ اب جب اس سے بھی نہیں مانے، آخری منزل ہے کہ اب ان کو بتایا جائے وَلَا يُرَدُّ بَأْسُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مگر یہ بھی یاد رکھنا رحیم تو بہت ہے پروردگار، لیکن اس کے غضب سے، اس کا غضب جو ہے وہ مجرم قوم سے ٹل نہیں سکتا، یعنی جب اس کا غضب آئے گا، اس کا انتقام ہوگا، اس کا عذاب آئے گا تو اس کا عذاب مجرموں تک ضرور پہنچے گا۔ تو پہلے رحمت، پہلے علمی دلائل، پھر رحمت کی امید دلانا، اس کے بعد عذاب کا تذکرہ ہے۔ تو رحمت الہی وسیع بھی ہے، وسعت رحمتہ غضبہ، یہ دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں، اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، ہم اس رحمت کا واسطہ دیتے ہیں جو ہر شے پر محیط ہے۔ تو اللہ کی رحمت محیط ہے، حد یہ ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر بھی محیط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت پہلے ہے، غضب بعد میں۔ بہت سے لوگ سزا پہلے دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں چلو اب معاف کر دیں، چلو اب آ جاؤ، نہیں، پہلے پیار، محبت، اخلاق، رحمت، اس کے بعد پھر جب یہ کام نہ دے، نہ علمی گفتگو کام دے، نہ رحمت کا ریفرنس کام دے، تو اس کے بعد پھر ان کو بتاؤ کہ دیکھو مجرم جو ہیں وہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے۔ اب اس کے بعد ان کا ایک قول نقل کیا گیا ہے
سیقول الذین اشرکوا، اب تمہاری یہ سب باتیں سننے کے بعد مشرکین کے پاس کوئی آرگومنٹ تو ہے نہیں عقلی علمی، ان کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، تو وہ تم سے ایک بات کہیں گے کہ بھی چلیں، آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں، آپ نے کہہ دیا کہ ہم غلط ہیں، آپ ہماری ہر بات کو رد کر رہے ہیں، آپ ہماری ہر بات کو کنڈم کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، تو ہم غلط ہیں نا، ہم مشرک ہیں، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اس کا بلیم کس کو جاتا ہے اگر ہم مشرک ہیں؟ سارا پاور اس پوری دنیا کا کس کے ہاتھ میں؟ سارا اختیار کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں، پتہ بھی نہیں ہلتا اس کے بغیر۔ جب ایسا ہے تو اگر خدا چاہتا تو ہم شرک ہی نہیں کرتے، نہ صرف ہم، آپ ہمارے آباء و اجداد کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی مشرک تھے، نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، تو چونکہ خدا نے ایسا چاہا تو ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ولا حرمنا من شیء، آپ کہہ رہے ہیں اس چیز کو کیوں حرام کیا، اس کو کیوں حرام کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، چلیں حرام کیا ہم نے، ہم یہ بھی نہیں کرتے اگر خدا نہیں چاہتا، تو یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ خدا نے چاہا تو ایسا ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ عجیب منطق لے کر آئے مشرکین، عجیب منطق، بھائی اس میں کیا شک ہے کہ سب کچھ خدا کے اختیار میں کائنات میں، اس میں کوئی شک کسی مسلمان کو نہیں ہے، ہم سب مانتے ہیں کہ یقیناً اس کائنات پر اختیار کلی اللہ کو حاصل ہے، صرف وہ اختیار کسی اور کو حاصل نہیں ہے علاوہ اس کے کہ جس کو خدا جتنا اختیار دے دے، لیکن کلی اعتبار سے اللہ مالک و مختار ہے، کلی اعتبار سے مطلق طریقے سے، جب ہے تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے بغیر، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی جرائم کرے، جو کرائم کرے، اس کا رسپانسبلٹی خدا ہے، خدا ذمہ دار ہے؟ تو یہاں سے ایک اور عقیدہ جنم لیتا ہے، اور اس طرح کی آیات کو اس عقیدے کے لوگ بہت پیش کیا کرتے تھے، اب وہ عقیدے کے لوگ بہت کم ہیں غالباً، یا اگر ہیں تو وہ اس طرح اپنے عقیدے کو اس طرح پیش نہیں کر پاتے، اس لیے کہ عقل کے خلاف ہے، منطق کے خلاف ہے، اور اسلامی تعلیمات کے اور قرآن کے خلاف ہے، لیکن اس طرح کی بہت سی آیات ہیں ضرور کہ جس سے وہ گویا استدلال کرتے ہیں اپنے عقیدے کے تعلق سے، اس کو کہتے ہیں جبریہ، ایک فرقہ ہے جبریہ۔ جبریہ کون سا فرقہ ہے؟ جو یہ مانتا ہے کہ انسان مجبور مطلق ہے، اللہ مختار مطلق تو اس کے مقابلے پر انسان مجبور مطلق، سارا اختیار اللہ کو ہے، یہ بات تو صحیح ہے، سارا اختیار اللہ کو ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ انسان مطلقاً مجبور ہے۔ بھئی انسان کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے، اسی اختیار ہی کے بعد تو جزا و سزا ہے، ورنہ عدل الہی کہاں گیا؟ اگر انسان مجبور ہے تو بھائی جب مجبور ہے تو دیکھیں، اگر انسان مجبور ہے تو پھر تو دین، اسلام، مذہب، قرآن، انبیاء، مرسلین، جنت، جہنم، ہر چیز ختم، اس کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ مجبور ہے تو جیسے جانور مجبور ہیں، جیسے درخت مجبور ہیں، بھئی درخت کی کیا ہے؟ اس سے کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں درخت کے لیے؟ کچھ بھی نہیں، جہاں اس کو جیسا پانی ملے گا اگ جائے گا، نہیں ملے گا مر جائے گا، نہ اس کے لیے کوئی کھانے کی پابندی ہے، نہ پینے کی پابندی، نہ اٹھنے، نہ بیٹھنا، نہ سونے، نہ کچھ نہیں، اس کو کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں، کوئی لاز نہیں ہے اس کے لیے۔ انسان کے لیے لاز ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس انسان کے لیے ہیں، اور اس کے کانسیکوینسز ہیں اور نتائج ہیں، یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور یہ کرو گے تو یہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان مجبور مطلق ہے، جبر۔ دوسری طرف ایک دوسرا فرقہ نکلا تھا، کہتا تھا اختیار،
ان کی ضد میں ایک دوسرا فرقہ نکلا، اس نے کہا نہیں 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 نہیں، انسان مطلقاً مختار ہے، اللہ کا کوئی دخل نہیں انسان کے فعل میں۔ یہ دو ایکسٹریم نکلے۔ اب ایک ہے فعل اور ایک ہے تخلیق، تکوین، ایک ہے تشریع ایک ہے تکوین۔ شریعت میں اور تکوین میں دونوں میں لوگوں نے مانا کہ انسان مجبور ہے۔ اب یہاں ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ خود ایک مستقل موضوع ہے، ہم بالکل ہٹ جائیں گے اپنے یہاں کے موضوع سے، لیکن اختصار کے ساتھ جب بات آ گئی ہے کہ دونوں اپنے اپنے طور پر دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے انسان مطلقاً مختار ہے، یہی وجہ کہ کوئی انسان جا کے کسی مظلوم کو، بے گناہ واقعاً ایک بچے کو ذبح کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، خدا روکتے نہیں، جبکہ وہاں خدا روک سکتا ہے، اس کو روک دے، نہیں روک رہا ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے فل مکمل اختیار دے دیا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ اس نے جو مارا اور قتل کیا یہ مجبور ہے، یہ نہ کرتا اگر اللہ نے اس کو طاقت نہیں دی ہوتی، قوت نہیں دی ہوتی، اس کا ہاتھ جو ہل رہا ہے اللہ کے حکم سے، اذن الہی سے ہر چیز ہو رہی ہے، اس میں اذن الہی شامل تھا، اس نے اس کو مار دیا تو گویا کہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا۔ آپ کو یاد ہے معاویہ نے کیا کہا تھا جب جناب عمار یاسر شہید ہوئے؟ تو سب کو وہ حدیث یاد تھی کہ عمار کو تقتلہ الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ اس کو قتل کرے گا۔ تو وہ پریشان ہوا اس لیے کہ اس کی پوری فوج پلٹ گئی، اس نے کہا کہ یہ کیا، ہم تو باغی ہیں۔ اتنی مشہور حدیث تھی کہ اس کا انکار نہیں کر سکا وہ، نہ وہ، نہ عمر عاص، نہ اور کوئی شخص ان کے ساتھیوں میں کوئی انکار نہیں کر سکا کہ بھئی نہیں 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 یہ حدیث تو ہے ہی نہیں، حدیث مشہور تھی، زبان زد خاص و عام تھی۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو عمار کو تو ہم نے قتل کر دیا، ہم تو باغی ہیں۔ اب جب پریشان ہو تو عمر عاص ماشاءاللہ زبردست، انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ فکر نہ کریں، میں اس کو حل کرتا ہوں۔ تم کیسے حل کرو گے؟ میں دیکھو ابھی ٹھیک کرتا ہوں اس کو۔ اور انہوں نے لوگوں سے کہا بھائی سنو، تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ نہیں کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے؟ کہا ہاں سنی ہے، تبھی تو کہا دیکھا کتنی صحیح بات ہے رسول اللہ کی۔ اب دیکھو کون ہے باغی۔ کہا کون ہے باغی؟ کہا یہ علی اور ان کی فوج کے لوگ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ وہ لے کر آئے، نہ وہ انہیں لے کر آتے نہ وہ قتل ہوتے، لہٰذا ہم مجرم نہیں ہیں، ہم باغی نہیں، وہ لوگ باغی ہیں۔ وہ کہا او گڈ پوائنٹ، زبردست، مان گئے، بات ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو اپنے جرم کو، اپنے کرائم کو دوسروں پر ڈالنا، دوسرے بھی کون؟ اپنے سے بلندتر پر ڈالنا، یہ ہمیشہ اس زمانے میں بادشاہوں کا طریقہ رہا، اور بادشاہوں نے اس جبر کے مسئلے کو اور بھی پھیلایا، اسے ایکسپینڈ کیا، اسے پروموٹ کیا، اس کی تبلیغ کی بادشاہوں نے۔ اب میں نے عرض کیا کہ اب یہ نظریہ اتنا زیادہ مقبول نہیں ہے، لیکن ابھی بھی ہے، مگر اس زمانے میں اس پر بڑی باتیں ہوئیں۔ کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ بادشاہوں کے لیے بہترین راستہ تھا اپنے جرائم کو چھپانے کا۔ بھائی امام حسین کو قتل کیا، کس نے قتل کیا؟ یزید نے قتل، تو کیا ہوا؟ یزید مجبور تھا، ہر چیز میں اذن الہی ہے، نعوذ باللہ۔ تو مجرمین کو چھپانے اور بچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ یہ اصل میں انہی مشرکین کی منطق تھی جو بات آگے تک بڑھ رہی تھی۔ تو قرآن نے کہا دیکھو یہ آج یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ جو ایکسکیوز یہ اس وقت پیش کر رہے ہیں کہ خدا چاہتا تو ہم شرک ہی نہیں کرتے، یعنی شرک کی ذمہ داری کس پہ ڈال دی؟ خدا پہ، ہم مجبور ہیں، جبر ہے۔ جبر کا نظریہ مشرکانہ نظریہ تھا۔ خدا نے کہا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ ذالک ہے، اسی طرح ان کے بزرگوں نے بھی بہانے بنائے تھے، یہی بات ان لوگوں نے بھی کی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اتنے شدت سے کی کہ آخر میں پھر ان کو ہمارے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا۔
لیکن اس منزل تک پہنچنے کے بعد بھی دیکھیں، پھر وہی ہے، قرآن ہمیشہ کہتا ہے کہ ایک فوراً رد مت کرو اپنے دشمن کو، مخالف کو ایک دم جھڑک کے مت کرو تم غلط ہو جاؤ بھاگو۔ اتنا کہنے کے بعد بھی انہیں عذاب کا حوالہ دینے کے بعد، ان کے بزرگوں پر عذاب کا حوالہ دینے کے بعد بھی ایک موقع ان کو اور دیا گیا، کیا؟ قل هل عندکم من علم، کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے اس کا، تمہارے پاس اس سلسلے میں کوئی دلیل ہے؟ فتخرجوہ لنا، کہ تم وہ دلیل ہمارے پاس لے کر آؤ۔ کوئی علم ہے کہ مطلب کیا؟ نہیں، کوئی مضبوط علمی آرگومنٹ تم کر سکتے ہو۔ ان تتبعون الا الظن، تو علم کے مقابلے پر ہے کیا؟ ظن۔ علم یعنی نالج، معلوم ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، دلیل سے ثابت ہو گیا۔ پھر ہو سکتا ہے تخرجوہ کا لفظ جو ہے نا، تم نکال کے لا سکتے ہو کیا؟ ہو سکتا ہے یہ اشارہ ہو استنباط کی طرف، یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک دم کلیئر کوئی حکم نہ ہو تمہارے پاس، لیکن تم ہو سکتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو تم کہیں سے استنباط کر کے لے آؤ، دو باتوں کو ملاؤ، دو باتوں کو ملا کے ایک لاجیکل جو ہے دلیل ہمارے سامنے پیش کرو، لاؤ علم۔ مگر تم علم کی بات ہی نہیں کر سکتے، علم یعنی نالج، تم تو صرف ظن یعنی گمان یعنی خیالات، صرف تم اسی کے پیرو ہو، اسی کی اتباع کرتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیلیں نہیں ہیں، بس خام خیالی۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، بس تمہارا کام کیا ہے؟ قیاس آرائی، قیاس کرتے ہو، ایسا تھا تو ایسا ہو گیا، ایسا تھا تو ایسا ہو گیا، اگر خدا نے اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، خدا چاہ رہا ہے تو ہم شرک کر رہے ہیں۔ قیاس آرائی ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل علمی نہیں ہے، جس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی آپ آرگومنٹ کسی سے کریں، خود آپ کی بھی صلاحیت اتنی ہونی چاہیے کہ آپ اس کے سامنے علمی دلیل پیش کریں، نہ کہ خیالات کی بات، میرا خیال یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرے دماغ میں آتا ہے۔ آپ کیا چیزیں کہ آپ کے دماغ میں آتا ہے؟ بھئی آپ ایک بات ایسی کریں کہ جو سب کے دماغ میں آئے، اور وہ جبھی آئے گی جب علمی بات آپ کریں، خود بھی آپ علمی دلائل پیش کریں، اور سامنے والے سے بھی بجائے اس طرح کا آرگومنٹ کرنے کے جس سے اختلافات میں اضافہ ہو، اس کے بجائے آپ اس سے علمی دلیل طلب کریں، اور جب آپ طلب کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار اور راضی ہیں۔ تو اسلام ہمیشہ علمی آرگومنٹ کو انکریج کرتا ہے، اور ظنیات میں جانے کو انکریج نہیں کرتا، اور خاص طور پر قیاس آ رہی۔ یہاں تک بات ہوئی، اور وقت ہمارا کافی تنگ ہو گیا، دو آیتیں رہ گئی ہیں اور اس کے بعد کی آیات ہیں، کیونکہ بعد کی جو 3 آیات ہیں وہ ایک سیریز کی یعنی ایک ساتھ پڑھی جانے والی آیتیں ہیں، لہٰذا ہم یہاں جلدی سے اس سے گزریں گے۔ یہ 2 آیتیں 3-4 منٹ میں ہم بیان کر دیں گے، مگر اس میں تھوڑی تشریح کی ضرورت پڑے گی۔ ہم اگلے ہفتے ابتدا میں 5-6 منٹ لے لیں گے اس کی مزید تشریح کے لیے، تاکہ وقت ہمارا محفوظ رہے۔ تو اس کے بعد کی آیت ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ تو چونکہ دلیل کی بات ہو رہی تھی، علم کی بات ہو رہی تھی، تو کہا دیکھو حجت حقیقی جو واقعی دلیل ہے، اسٹرانگ مضبوط ثبوت اور دلیل، وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ بالغہ بلوغ سے یعنی کہ پہنچنے والی، یعنی وہ دلیل جو انسان کو منزل تک پہنچا دے، حق تک پہنچا دے، وہ دلیل یعنی وہ ثبوت اللہ کی جانب سے، وہ حجت الہی، تو مکمل پوری حجت جو ہے صرف اللہ کی ہے، اور کسی کے پاس کوئی حجت نہیں ہو سکتی۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ کیونکہ وقت بھی تمام ہو رہا ہے، ورنہ یہاں پر مزید گفتگو ہو سکتی تھی۔ تو فَلَوْ شَاءَ، اگر خدا چاہتا تو تم سب کی ہدایت کر دیتا۔ اب یہ عجیب بات ہے،
جس بات پر ان پر اعتراض کیا تھا وہی خود کا فوراً یعنی کہ 3-4 آیتوں کے بعد. ابھی ایک آیت پہلے ان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے. اب خدا خود کہہ رہا ہے اگر ہم چاہتے تو ہم تم سب کی ہدایت کر دیتے. تو یہ ان کی تائید ہو رہی ہے, ان کی تردید ہو رہی ہے. تو بات یہی ہے کہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ, اللہ کے پاس مکمل حقیقی دلیل ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے, یعنی خدا ہی کہہ رہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ اختیار میرا ہے ہر چیز پر. میں چاہتا تو تمام انسان ہدایت پاتے, مگر میں چاہتا اور تمام انسان ہدایت پاتے تو ہوتا کیا کہ میں لوگوں کو ہدایت پر مجبور کرتا, اور ایسا کر سکتا تھا میں, لیکن میں نے لوگوں کو مجبور نہیں کیا. تو دیکھیں آپ نے رد بھی کیسے کی, ان کے اس قول کو رد کیا کتنے علمی, عقلی اور منطقی طریقے سے, کہ ایسا نہیں ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ تم شرک, ہاں اللہ کے اختیار ہے, اللہ کے اختیار کو منع نہیں کیا جا رہا ہے, لیکن خدا نے اپنا اختیار اس طرح استعمال نہیں کیا کہ انسان مجبور محض بن جائے, بلکہ اللہ نے اپنے اختیار کو اس حد تک رکھا کہ انسان کا اختیار بھی باقی رہے, تاکہ جزا و سزا کا سلسلہ رہے, تاکہ امتحان گاہ جو ہے دنیا, اس میں انسان اپنے آپ کو ثابت کر سکے کہ وہ اللہ کا مطیع ہے یا نافرمان. پھر یہ جو حجت الہی ہے کیا ہے, یہ کس طرح کی حجت ہے, اللہ کی کیا دلیلیں ہیں؟ تو 2 طرح کی خدا کی دلیلیں ہیں انسان کے لیے. ایک دلیل, ایک حجت ظاہری ہے, ایک حجت باطنی ہے. جیسا کہ اصول کافی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ ان للہ علی الناس حجتین, حجت ظاہرہ و حجت باطنہ. اللہ کی 2 حجتیں ہیں. ایک حجت ظاہر ہے جو عبارت ہے انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین سے, اور ایک حجت باطنہ ہے. حجت باطنہ کیا ہے؟ وہ عقل ہے, فالعقول. اما الباطنہ فالعقول, یہ عقل. تو عقل حجت باطنی ہے, اور ائمہ اور مرسلین اور انبیاء اللہ کے جو نمائندے ہیں یہ حجت ظاہری ہیں. تو حجت اس اعتبار سے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس نبی آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ آئے تھے. دیکھا یہ میری حجت ہے, یہ آئی تھی تمہارے پاس. تو اللہ کی حجت تمام ہوگی. انسان کی حجت خدا پر تمام نہیں ہو سکتی. اللہ کی حجت بالغ حجت ہے, مکمل حجت ہے, پہنچنے والی اور پہنچانے والی حجت ہے. تو یہ حجت ظاہری, حجت باطنی. حجت باطنی عقل ہے, جیسا کہ امام نے فرمایا, امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان آئے گا تو اللہ اس سے کہے گا کہ اے میرے بندے یہ بتا کہ تیرے پاس میرے احکام کا علم تھا؟ اگر کہے گا ہاں تھا, تو کہا پھر تو نے اپنے علم پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اور اگر اس نے کہا کہ نہیں مجھے پتہ نہیں تھا, علم نہیں تھا, تو اللہ کہے گا پھر تو نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ تو دونوں صورتوں میں اللہ کی حجت تمام ہو رہی ہے اس پر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو عقل دی تھی, صلاحیت دی تھی علم حاصل کرنے کی. اگر اس نے علم حاصل کیا تو عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر حاصل نہیں کیا تو اگر علم نہیں تھا اس کے پاس تو حاصل کیوں نہیں کیا؟ یہ اللہ کی حجت بالغہ ہے. تو عقل بھی حجت بالغہ ہے, اور ائمہ اور یہ جو الہی رہبر ہیں انبیاء, یہ بھی حجت الہی ہیں, حجت بالغہ ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے, تفسیر عیاشی میں لکھا ہوا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے, نحن الحجت البالغہ, ہم اللہ کی حجت بالغہ ہیں. اور ویسے بھی یہ زمین چونکہ حجت الہی سے خالی نہیں رہ سکتی, ورنہ انسان کی حجت اللہ پر تمام ہو جائے تو خدا کی حجت ہمیشہ
اس زمین پر رہے گی، عقل بھی رہے گی، اور عقل کے ساتھ وہ دوسری حجت ظاہرہ وہ بھی اس زمین پر قائم رہے گی۔ تو یہاں تک ہم اس کو روکتے ہیں وقت تمام ہونے کی وجہ سے، لیکن اس آیت کو ہم ہمارے خیال سے اس میں ترجمہ 2 منٹ اس میں بھی لے ہی لیتے ہیں تاکہ نیکسٹ آیت میں پھر ہم اسی مضمون کو اختیار کریں، کہ اس کے بعد پھر کہا کہ تم اپنے شہداء لے کر آؤ، یعنی کہ اپنے گواہ لے کر آؤ، دیکھتے ہیں کہاں ہیں تمہارے گواہ۔ تو یہ بھی قرآن نے ایک موقع دیا کہ جب تم کسی سے مقابلے پر آؤ تو اس کو سارے مواقع فراہم کرو۔ ایک تو اس کی دلیل سنو، اس سے مانگو دلیل، خود بھی دلیل دو۔ اس کے پاس اگر دلیلیں نہیں بھی ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی چیز دلیل سے ثابت نہ ہو مگر گواہی سے ثابت ہو جائے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جج کے سامنے آپ کے پاس دلیلیں نہیں ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر آپ کے پاس گواہ ہیں، تو جج کہتا ہے ٹھیک ہے گواہ لاؤ۔ دیکھیں کتنا موقع دے رہا ہے خدا، کتنا، کیا اسلام کیسا مذہب ہے کہ ایسے ظالموں، مجرموں، مشرکوں سے بھی اس طرح بات کی جا رہی کہ ٹھیک ہے ہلم شہداکم، لاؤ اپنے وہ گواہ لاؤ جو گواہی دے سکے کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا تھا۔ اور یہ آیت اس آیت سے مربوط ہے جو اس سے پہلے ہم گزشتہ ہفتے پڑھ چکے ہیں، جس میں یہ کہا گیا تھا ہاں بھائی بتاؤ تم تھے اس وقت جب حرام کر رہا تھا، وہ آپ کے ذہن میں ہے، تو کہا لاؤ وہ جو یہ کہیں کہ ہاں ہم تھے جب اللہ نے حرام کیا ہے اس کو۔ اور تو وہ اس لیے نہیں لا سکتے کہ ان کا نبوت پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں۔ نبوت پر ایمان ہو جائے تو مسلمان ہو جائیں۔ ان کا شرک ہی یہ ہے کہ ان نبی کو نہیں مانتے، جب ان کے پاس لنک نہیں ہے خدا سے حکم الہی حاصل کرنے کا، تو کہاں وہ گواہ لاؤ۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ گواہ لے بھی آئیں تو ظاہر چونکہ جھوٹے گواہ ہوں گے اس لیے کہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہیں گے اچھا چلو گواہی مانگ رہے ہو، چلو ان کو ہم ٹالنے کے لیے، ان سے ضد کرنے کے لیے ہاں یہ گواہ 4 آدمی ہیں، تو خدا کہہ رہا ہے فلا تشہد معہم، اے نبی تم اس گواہی کو قبول مت کرنا جو، کیونکہ وہ جھوٹی گواہی ہوگی۔ ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کریں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ ایسے لوگ کہ جو نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے پروردگار کے یعدلون یعنی اس کا ہمسر قرار دیتے ہیں دوسروں کو۔ یعنی اختصار کے ساتھ یہاں اب ہم تشریح کا وقت نہیں ہے کہ گواہی کے اصول بھی یہاں مقرر کر دیے کہ گواہی مانگو ضرور، مگر ایسا نہیں کہ جو گواہی وہ پیش کر دیں تم اس کو قبول کر لو، نہیں ہم اتنے سادہ بھی نہیں ہیں بھائی، ہم مانگ ضرور رہے ہیں لیکن ہر چیز بیسڈ آن لاجک اینڈ فیئرنیس، عدل و انصاف کے بیس پر ہونی چاہیے۔ اگر ہم تم سے گواہی مانگیں تم جھوٹے گواہ لے آؤ تو ہم مان لیں گے اس کو کہ چونکہ گواہ لا ہو تم، نہیں، اس کی اسکروٹنی ہوگی، اس کی تحقیق ہوگی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ واقعی یہ گواہ صحیح ہے کہ نہیں، چونکہ جھوٹی گواہی ہے اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اور کون لوگ ہیں جن کے جو ہے گواہی رد کی جائے گی، اس کے بھی یہاں پر کچھ اصول بتا دیے گئے۔ تو بہرکیف خلاصہ گفتگو یہ کہ مشرکین سے بات کرتے ہوئے یہاں تک کہ جو آیتیں تھیں اس میں ان کی مشرکانہ عقائد اور ان کی خرافات اور ان کے باطل خیالات کو رد کیا ہے قرآن نے علمی عقلی طریقے سے۔ پروردگار انشاءاللہ ہمارے علم و معرفت میں اضافہ فرمائے۔ صلوات بر محمد، صلوات بر محمد و آل محمد۔